لوگ تمہیں بدنام کرنے کی لاکھ کوشش کریں گے، لیکن یاد رکھنا عزت اور ذلت صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ حاسد مزاج لوگ ان کتوں کی طرح ہوتے ہیں جو ہر سوار کا پیچھا کرتے ہیں جو ان سے تیز رفتار ہوتا ہے۔ سازشیں، غیبتیں اور پیٹھ پیچھے وار لوگ کیوں بھول جاتے ہیں کہ تماشا خدا بھی دیکھ رہا ہے۔ دنیا کے لباسوں میں سب سے خوبصورت لباس حیا کا ہے۔ انسان ہر وقت سب کی خوشی چاہتا ہے، سب کے بارے میں اچھا سوچتا ہے، ان کا خیال رکھتا ہے، وہی انسان دنیا میں سب سے اکیلا رہ جاتا ہے۔ تعلق رکھنا کمال نہیں بلکہ تعلق نبھانا کمال ہے۔ اچھے انسان میں بھی ایک برائی ہوتی ہے، وہ کہ وہ سب کو اچھا سمجھ لیتا ہے۔ اللہ کے فیصلے ہماری خواہشوں سے بہتر ہے۔ انسان کے اخلاق اور ظرف کا امتحان تعلق کے خاتمے کے بعد شروع ہوتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے، ساری دنیا گھوما ٹوٹ جا، پھر مجھے پکار، پھر بھی میں حاضر ہوں۔ تم تعلق رکھو تو صحیح اللہ سے، وہ الجبار ہے، ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑنا جانتا ہے، سب سے زبردست بگڑے کاموں کو بنانے والا اللہ ہے۔ غرور ایک ایسی بیماری ہے جو کسی بھی کم ظرف کو لگ سکتی ہے۔ صبر کرے، اگر آزمانے والا اللہ ہے تو آزمائش سے نکالنے والا بھی تو ہمارا اللہ ہے۔ لوگ ڈھونڈتے رہ گئے کامیابی کو، موزن ساری عمر کہتا رہا حیا الفلاح۔ اچھے سے اچھے پھول کی مہک بھی کچھ دن بعد ختم ہو جاتی ہے، لیکن اچھے اخلاق اور اچھے سلوک کی مہک انسان کی موت کے بعد بھی یاد رہتی ہے۔ محنت کرو، کامیاب ہونے کے لیے نہیں بلکہ اپنی پہچان بنانے اور لوگوں کے لیے جو آپ کو ناکام سمجھتے ہیں۔ جھوٹ اس لیے بک جاتا ہے کیونکہ سچ خریدنے کی اوقات کسی کی نہیں ہوتی۔ وقت اور سمجھ ایک ساتھ خوش قسمت لوگوں کو ملتے ہیں۔ وقت پر اکثر سمجھ نہیں آتی اور سمجھ آنے تک وقت نہیں ملتا۔ گھبراؤ نہیں، یہ مشکل وقت عنقریب گزر جائے گا۔ تم یقین رکھو گے اللہ پر تو اللہ تمہارے لیے کافی ہو جائے گا۔ جس دروازے کی حقیقت دکھا کر اللہ سے اسے بند کر دے تو اسے تالا لگا دیتے ہیں۔ بار بار کھولنے کی کوشش نہیں کرتے، کیونکہ جتنی دفعہ بھی تم اسے کھولنے کی کوشش کرو گے اتنی دفعہ ہی وہ تمہیں تکلیف دے گا۔ برے لوگوں کو بھول کر اچھے لوگوں کی تلاش سے کہیں بہتر ہے ہم لوگوں کو بری باتیں بھول کر ان کی اچھی باتیں تلاش کریں۔ انسان مر جائے لیکن کبھی بھی ان سہاروں پر بھروسہ نہ کرے جو کئی بار اس کی بنیادوں کو ہلا چکے ہوں۔ لوگوں سے ملتے وقت اتنا مت جھکو کہ اٹھتے وقت سہارا لے کر اٹھنا پڑے۔ کبھی بھی حق بات اتنا مت جھکو کہ اٹھتے وقت سہارا لے کر اٹھنا پڑے۔ کبھی بھی حق بات کہنے سے مت گھبرانا، کیونکہ خدا کے سوا نہ تو کوئی زندگی کم کر سکتا ہے نہ کوئی رزق روک سکتا ہے۔ کوشش کریں اپنا رویہ سب کے ساتھ اچھا رکھے، کیونکہ وقت تو گزر ہی جاتا ہے لیکن آپ کے رویے لوگوں کو یاد رہتے ہیں۔ وقت کے ساتھ ساتھ بہت کچھ بدل جاتا ہے، لوگ بھی، رشتے بھی، احساس بھی اور کبھی کبھی ہم خود بھی۔ گھڑی کی ٹک ٹک کو معمولی نہ سمجھو، یہ زندگی کے درخت پر کلہاڑیوں کے وار ہیں۔ اللہ کی 4 رحمتیں جو انسان سے برداشت نہیں ہوتی، بیٹی، مہمان، بارش اور بیماری۔ کس کو کیا الزام دوں، زندگی میں ستانے والے بھی اپنے تھے اور رلانے والے بھی، دفنانے والے بھی اپنے تھے۔ دل میں تکبر، غصہ عقل کو اور جھوٹ رزق کو کھا جاتا ہے۔ انسان کو دنیا کے کام کاج نہیں بلکہ اپنے کے رویے تھکا دیتے ہیں۔ زندگی اپنے آپ کو ڈھونڈنے کے بارے میں نہیں، زندگی اپنے آپ کو بنانے کے بارے میں ہے۔ لوگوں کو نقصان سے بچانا انصاف ہے، ان پر غصہ نہ کرنا اخلاق ہے۔ محبت کی پہچان عزت ہے، جو آپ کو عزت نہیں دے سکتا وہ کبھی بھی آپ سے محبت نہیں کر سکتا۔ مغرور آدمی اس پرندے کی طرح ہے جو آسمان کی طرف جتنا بلند ہوتا ہے لوگوں کی نظروں میں اتنا ہی چھوٹا ہوتا جاتا ہے۔ خود کو بدلنا سیکھو، سال تو ہر سال بدلتا ہے۔ بلند رکھو، سب سے بڑی جنگ تنہا بیٹھے شخص کا اپنے خیالات سے لڑنا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سخی آدمی اللہ سے نزدیک ہوتا ہے، جنت میں نزدیک ہوتا ہے، مگر وہ دوزخ سے دور ہوتا ہے۔ دنیا میں سب سے زیادہ لوگ سکون میں رہتے ہیں جو مشکل وقت میں کہتے ہیں میرے لیے بس اللہ ہی کافی ہے۔ کل کی بہترین تیاری آج آپ کی پوری کوشش کرنا ہے۔ اگر اپنے سر پر عزت کا تاج چاہتے ہو تو اپنے غرور کو پاؤں کے نیچے رکھا کرو۔ اپنی مشکل سے چھٹکارا پا کر خوشی نہیں ملتی، خوشی تب حاصل ہوتی ہے جب انسان مشکلات سے سیکھنے لگتا ہے۔ اب رشتے کسی اور کی غلطی پر خود کو دیتے ہیں۔ خواہش تھی جلد جوان ہونے کی، معلوم نہیں تھا خوشیاں صرف بچپن کی مہمان ہوتی ہیں۔ زندگی کی ٹھوکریں بڑی نرالی ہوتی ہیں، جب بھی لگتی ہیں یا کسی کی اصلیت دکھا جاتی ہیں یا کچھ نہ کچھ سکھا جاتی ہیں۔ منفی سوچیں وہ بھاری بوجھ ہوتی ہیں جو ہم ہر وقت اپنے ساتھ اٹھائے پھرتے ہیں۔ سر اٹھا کر اپنے رب سے نہ ملنے والی چیزوں کو تقاضا کرنے سے پہلے سر جھکا کر رب سے ملنے والی نعمتوں کا شکر ادا کر لے۔ سب سے زیادہ خوشحال زندگی وہ بسر کرتے ہیں جو اللہ کے سوا کسی اور پر بھروسہ نہیں کرتے۔ اللہ کے 4 عذاب جو انسان خوشی سے قبول کر لیتا ہے، سود، جھوٹ، جہیز، غیبت۔ بے انصاف کی امید رکھنا بے وقوفی ہے، بولنا سب
کو آتا ہے، بس کسی کا دماغ بولتا ہے، کسی کا اخلاق بولتا ہے اور کسی کی زبان بولتی ہے۔ اخلاق کا اچھا ہونا خدا سے محبت کی دلیل ہے۔ اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا ہر انسان خوبصورت اور مکمل ہے، بس خامی اور کمی تو ہمارے اخلاق اور رویوں میں۔ زندگی کو جینا پڑتا ہے، اپنے لیے کم، دوسروں کے لیے زیادہ۔ مٹی سے اینٹ، اینٹ سے دیوار، دیواروں سے گھر بن جاتے ہیں۔ یہ بے جان چیزیں ایسے آپس میں مل سکتی ہیں تو ہم انسان کیوں نہیں مل سکتے؟ ان لوگ دوسروں کے اشاروں پر چلتے ہیں، ان کا انجام ہمیشہ گرنا ہی ہوتا ہے۔ یقین خالی دل کو بھر دیتا ہے، بے یقینی بھرے دل کو خالی کر دیتی ہے۔ آپ مخلص رہیں، یہی کافی، اجر اور صلہ تو اللہ دے گا، اللہ بہتر کرے گا۔ اللہ یہ الفاظ ہیں جس سے انسان کی آدھی پریشانی دور ہو جاتی ہے۔ جن گھروں میں اللہ پاک کا ذکر ہوتا ہے وہاں سکون، محبت اور برکت نظر آتی ہے۔ جو شخص جتنا خاموش رہتا ہے وہ اپنی عزت کو اتنا ہی محفوظ رکھتا ہے۔ اور دعا مانگا کرو بھائیوں کے لیے، سنا ہے رب معجزے کرتا ہے، بہنیں جب ہاتھ اٹھا دیتی ہیں۔ جن کی امید اللہ سے وہ کبھی ناامید نہیں ہوتے۔ حضرت علی نے فرمایا، سب سے بڑے جاہل وہ ہے جو ایک پتھر سے 2 دفعہ ٹھوکر کھائے، اور دنیا کی زندگی دھوکے کے سوا کچھ نہیں۔ کسی کے ایمان کا اندازہ اس کے وعدوں سے لگاؤ۔ ہمارے سب سے عظیم تجربات ہماری خاموش اور بہترین لمحات ہیں۔ دنیا کا سب سے مشکل اور عظیم کام دوسروں کے جذبات کی قدر کرنا ہے۔ بدتر ہے وہ اولاد جو بڑھاپے میں ماں باپ کا سہارا نہ بن سکے۔ خواہشات کے دریا میں بہتے مت چلے جاؤ، خود کو اصولوں کی لگام ڈالو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ جب رویوں کی تکلیف روح تک پہنچ جائے تو فقط تو لفظ مداوا نہیں کرتے۔ نہیں رہتی۔ کوشش کریں نسلی لوگوں سے تعلق رکھیں، یہ ناراض بھی ہوں تو عزت اور کردار پر بات نہیں کرتے۔ مشکلات اور آزمائشیں ہمیں مضبوط بناتی ہیں، یہ سبق ہر سال دیتا ہے۔ غسل، کفن، دعا، دفن اور پھر کہانی ختم۔ جب رب راضی ہونے لگتا ہے تو بندے کو اپنے عیبوں کا پتہ چلنا شروع ہو جاتا ہے۔ کوڑے کے ڈھیر میں ایک مرغ رزق تلاش کر رہا تھا، کریتے کریتے سے ایک بیش قیمت ہیرا مل گیا۔ مرغ بولا، بے شک تو ایک قیمتی ہیرا ہے، مگر مجھے اس سے کیا؟ اگر تو کسی جوہری کو مل گیا ہوتا تو تیری قدر ہوتی، تجھے اپنی دستار میں سجاتا۔ میرے لیے تو یہ بہتر تھا کاش تیری جگہ اناج کا ایک دانہ مل گیا ہوتا۔ دعاؤں کا مسلسل تمہاری لبوں کی تسبیح بن جانا اللہ کی طرف سے تمہارے لیے قبولیت کا ایک اشارہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کو مسلمان کا درد نہ ہو وہ میری امت سے نہیں۔ اللہ سے ہو محبت، اللہ سے ہو تو مزہ دیتی ہے، نہ خوف ہے جدائی کا، نہ خطرہ ہے بے وفائی کا۔ صبر نے حضرت یوسف علیہ السلام کو عزیز مصر بنایا، جبکہ توکل نے حضرت موسیٰ کو دریا پار کروایا۔